مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب 4 باب اور اس کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کریں گے۔ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ۔ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنی تمام حاصلیات سے فہم حاصل کر۔ اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا، وہ تجھے عزت بخشے گی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم نے کلام مقدس میں سے آیات کا مطالعہ کیا تو ان سے ہم اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگاتے ہیں، جو باپ انہیں نصیحت کرتا ہے وہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بیٹے وہ بیٹیاں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم باپ ابراہیم اور اسحاق کو دیکھیں تو باپ ابراہیم اسحاق کو قربان کرنے لے جاتے ہیں، لیکن اسحاق اپنے باپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، وہ اپنے باپ کا فرمانبردار رہتا ہے۔ اسی طرح ہم یسوع مسیح کی زندگی کی طرف دیکھیں تو جو خدا فرماتے ہیں، جو خدا نے بولا وہی بیٹے نے کیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ دنیا کے لیے گناہوں کا کفارہ دے، اپنی جان صلیب پر دے دے۔ یہ بیٹے کو سب چیزیں معلوم تھی، اس کے باوجود نہ بیٹے نے دائیں مڑا اور نہ بائیں مڑا، بلکہ اپنی باپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کے لیے اپنی جان کا کفارہ تک دے دیا۔ اسی طرح ہم کلام مقدس میں سے جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس زندہ کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں جو بیٹے جو بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کی فرمانبردار رہتی ہیں، وہ ہمیشہ زندگی میں سرفراز ہوتے ہیں، وہ ان کو خداوند ہمیشہ سرفرازی اور زینت کا صحرا پہناتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم کلام سے ہمیشہ پازیٹیو چیزیں اور اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ جو ہمیں بولتے ہیں، ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں تو وہ ہمارے اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ بظاہر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ ایسی ہوتا ہے کہ میں ناراض ہو جاتی ہوں، غصہ کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، لیکن میرے ماں باپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، میرے ماں باپ کو پتہ ہے میرے لیے کون سی چیز بری ہے۔ اسی طرح وہ ہمارا آسمانی باپ، وہ بھی ہمیں جانتا ہے، اس نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے ہمیں کون سی چیز کہاں پر چاہیے اور کون سی چیز ہم بلا وجہ ان سے مانگتے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ خداوند ہمیں زندگی میں کبھی بھی نہیں دیتا۔ باتیں ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، جو حکمت وہ جو تعلیم تربیت ہماری کی جاتی ہے، ہمارے ماں باپ جن چیزوں سے ہمیں منع کرتے ہیں وہ چیزیں بعض اوقات ہمارے بہت سے زندگی کے موڑ ایسے آتے ہیں جہاں پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، جہاں پر ہمیں لوگوں کو پہچاننے میں ہیلپ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تمیز کر سکتے ہیں
اچھائی اور برائی میں ہم جان سکتے ہیں کہ جو ماں باپ باتیں کہتے ہیں وہ اچھی ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں وہ بعض اوقات ہم بہت سے فیصلوں پر غلط ہوتے ہیں، بہت سی باتوں میں غلط ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی سے، ہمیں کلام سے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کلام جو ہمیں باتیں سکھاتا ہے، کلام کی باتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ہمیں اپنی زندگی کا ایک مرکز بنانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھائی کی طرف اور اچھے موڑ کی طرف جا سکے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانہ، جاگ اٹھے گا سارا زمانہ۔ ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانہ، جاگ اٹھے گا سارا زمانہ۔ بھولے بھٹکوں کو راہ پر لائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں